اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وقال فی مقام آخر وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ فلما تبین له انہ عدو اللہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم صدق اللہ العلی العظیم۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید جو خداوند متعال کی لاریب کتاب ہے اس میں سے دو آیتوں کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور میرا موضوع سخن ہے تولا اور تبرہ۔ قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کو مرتب کروں، تولا اور تبرہ کے معنی کیا ہیں؟ تولا کے معنی ہے محبت کرنا، اظہار محبت کرنا، اور تبرہ کے معنی ہے نفرت کرنا، اظہار براءت کرنا، اظہار نفرت کرنا۔ یہ تولا اور تبرہ کے معنی ہیں۔ اگر اصطلاحی معنی میں ان کو لیا جائے تو ہم یہ کہیں گے اللہ سبحانہ و تعالی اور ان کے برگزیدہ بندے انبیاء اور اوصیاء اور مومنین سے محبت کرنا، یہ ہے تولا کا معنی۔ یعنی ان سے اظہار نفرت نہیں بلکہ اظہار محبت کرنا ہے، ان سے محبت کرنی ہے۔ اور تبرہ کیا ہے؟ اگر اس کا اصطلاحی معنی لیا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالی کے دشمن اور ان کے برگزیدہ بندوں کے دشمن، یعنی انبیاء ان کے برگزیدہ بندے اور اوصیاء ان کے دشمن اور مومنین کے دشمن سے اظہار نفرت کرنا، ان سے اظہار براءت کرنا، یعنی ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہے اصطلاحی معنی۔ اسی لحاظ سے قرآن مجید کی سورہ ممتحنہ میں پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل۔ تو اس کے ابتدا میں دیکھیں کہ اے ایمان والو، یعنی خداوند متعال نے مومنین سے محبت کرتے ہوئے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو خبردار ہو جاؤ، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور اپنے دشمنوں کو کبھی دوست مت بنانا۔
میرے اور اپنے دشمنوں کو کبھی دوست مت بنانا یعنی یہاں سے واضح ہوتا ہے کہ میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو ان سے اظہار محبت نہیں کرنی، یعنی ان سے اظہار براءت کرنی ہے، کبھی ان کو دوست نہیں بنانا ہے۔ تو اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ آیت ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہے اور لا کہہ کر غیر اللہ کی نفی کر دی، یعنی کوئی نہیں ہے، اللہ ہے صرف، غیر اللہ کی نفی کرتے ہوئے الہ کوئی معبود نہیں ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ یعنی جب انسان اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کا سے اظہار محبت کرے، صرف خداوند کریم اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرنے سے انسان مومن نہیں بنتا جب تک غیر اللہ کا انکار نہ کرے۔ جب تک غیر اللہ کا انکار نہیں کرے گا، خداوند متعال سے محبت کا اظہار بھی ساتھ کرے گا، تب انسان جا کے مومن بنے گا۔ اب سب سے پہلے جب کلمہ مبارکہ ہے، سب سے پہلے خداوند متعال کے بارے میں جب ہم عقیدہ رکھیں گے کہ غیر اللہ کی نفی کریں گے اور خداوند متعال سے ہم خداوند متعال کا اقرار کریں گے، یعنی ان سے اظہار محبت کریں گے، ان سے محبت کریں گے اور ان کے غیر اللہ سے ہم نفرت کریں گے، یعنی کہ ان کے کردار سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اس وقت تک ہم مومن نہیں بن سکیں گے۔ پہلے ہمیں غیر اللہ کی نفی کرنی پڑے گی، اور جو غیر اللہ ہیں، جو خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں یا خدا کے دشمن ہیں جیسے شیطان ہے، اور جو جھوٹے خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں جیسے فرعون ہے، ہمیں ان سے اظہار نفرت کرنی پڑے گی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ برات میں دیکھتے ہیں کہ سورہ برات کی ابتدا ہی خدا اور رسول کے دشمنوں سے اظہار نفرت ہے۔ اسی سورہ برات ہمیں تبرہ کرنے کا ایک بہترین درس دیتی ہے۔ سورہ برات تبرہ کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ اگر دیکھا جائے تو پورا قرآن ہی تولا اور تبرہ سے بھرا ہوا ہے۔ ہم نے کن سے اظہار محبت کرنا ہے اور کن سے اظہار نفرت کرنا ہے۔ ظاہر ہے جب ہم نے تولا اور تبرہ کا معنی کیا ہے تو خداوند متعال اللہ سبحانہ و تعالی اور ان کے برگزیدہ بندوں سے اور مومنین سے جب ہم محبت کریں گے، ان کے مد مقابل میں جو بھی ہوگا، یعنی جو ان کا دشمن ہوگا، تو ہم ان سے اظہار برات کریں گے، یعنی کم سے کم یہ ہے کہ ہم ان سے اظہار نفرت کریں گے۔ ہمیں ان سے اور ان کے کردار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو لہٰذا سورہ برات میں بھی ابتدائی سے ہے کہ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ جب مشرکین نے جو مشرکین وہ ہوتے ہیں جو خدا کو اپنا شریک ٹھہراتے ہیں، یہ بھی خدا کے دشمن ہیں اور ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب انہوں نے خدا اور رسول سے اظہار نفرت جب خدا اور رسول سے جب ہم محبت کرتے ہیں تو وہ مشرکین جو خدا کے دشمن ہیں، جب انہوں نے اپنا عہد و پیمان توڑا تھا تو اظہار برات کیا۔ تو اسی طرح سورہ براءت کی آیت نمبر 114 میں دیکھیں تو آیت نمبر 114 ہے جو ہمارا موضوع سخن تھا، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوُّ اللَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ۔ تو ہمارا
جو شاہد ہے، جو ہماری جو شاہد مثال ہے تو یہ ہے کہ فلما تبین لہ انہ عدو اللہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأوہ حلیم۔ ہماری جو شاہد مثال یہاں پر موجود ہے وہ یہی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام، چونکہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اور خدا کے برگزیدہ بندے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام علی نبینا علیہ وآلہ السلام کو جب یہ واضح ہو گیا کہ یہ خدا کے اللہ تبارک و تعالی سے کہ دشمنی رکھتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی کے دشمن ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے اظہار نفرت کی، ان سے اظہار براعت کی، تو ان سے تبرع کیا۔ تو لہٰذا اسی طرح ایک اور مقام پر دیکھتے ہیں کہ سورہ الحمد کی طرف جائیں تو صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب خدا سے ہم طلب کرتے ہیں، سورہ الحمد پڑھتے ہیں، خدا سے طلب کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن کے اوپر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں، یعنی نعمت اس کے اوپر نازل کی ہیں جن سے خداوند متعال نے محبت کی ہے، اور ہمیں بھی ان سے محبت کرنی چاہیے، یعنی ان سے ہم نے تولا کرنا ہے، اور خدایا ہمیں ان کا راستہ نہ دکھانا جن کے اوپر تو نے اپنا غضب نازل کیا ہے۔ لہذا جن کے اوپر خدا نے اپنا غضب نازل کیا ہے، تو غضب جن کے اوپر نازل کیا، یہ موضوع بہت بڑا طویل ہے، تو ہم اس کی طرف نہیں جاتے۔ تو جب ہم خدا نے جن کے اوپر غضب نازل کیا، لہٰذا خدا ان سے نفرت کرتا تھا، خدا نے ان سے اظہار برات کی ہے، تو وہ ہم نے بھی خدا سے طلب کیا ہے کہ ہمیں بھی ان کا راستہ نہ دکھانا جن کے اوپر تو نے غضب نازل کیا، ہم بھی ان سے اظہار برات کرتے ہیں۔ لہذا دیکھا جائے تو اگر ہم انصاف کریں تو ایک دل میں کسی شخص سے محبت ہو اور اس کے دشمن سے بھی محبت ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر اس سے بھی محبت ہو اور اس کے دشمن سے بھی محبت ہو، یہ نہیں ہو سکتا، یہ اس کو ہم نفاق کہتے ہیں، یعنی منافقت ہوگی، اس سے بھی محبت ہو اور اس کے دشمن سے بھی محبت ہو، یہ منافقت کہلاتی ہے۔ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جس کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں اس کے دشمن کے ساتھ بھی ہم اظہار برات کریں، اور اسی طرح جب خداوند متعال نے کہا ہے کہ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اسی طرح جن سے ہم محبت کرتے ہیں اور جن سے ہم نفرت کرتے ہیں تو وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا، عقل ہی تقاضا نہیں کرتی کہ ہم خدا اور ان کے برگزیدہ بندوں سے محبت کریں اور ان کے دشمن سے ہم ان سے بھی محبت کریں، یہ نفاق ہوگا، انسان کا اندر کی منافقت بیان ہوگی، ان کے اندر کی منافقت ظاہر ہوگی۔ لہذا خداوند متعال اللہ تبارک و تعالی اور ان کے برگزیدہ بندوں سے جب ہم محبت کریں گے تو ان کے ظاہراً حقیقت یہ ہے کہ ہم ان کے فرامین کے اوپر بھی عمل کریں گے، اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب آئے تو لوگوں نے کہا کہ اجر رسالت کا تقاضا کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ ان کو کہہ دو کہ میں آپ سے اجر رسالت نہیں مانگتا مگر یہ کہ میرے قریبی ترین افراد سے محبت کرو۔
میرے قریبی ترین افراد سے جب یہ حکم ہوا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے قریبی ترین افراد کون تھے، ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ترین افراد کون تھے، گھر والے تھے یا محلے والے تھے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کے گھر والے کے جو غیر ہے وہ ان کے قریبی تھے۔ یقیناً خداوند متعال نے ان سے یہی تقاضا کیا ہے کہ ان کے قریبی افراد کون تھے، جو اس وقت سب کے اوپر واضح تھا۔ اور اسی طرح مجھے آپ ایک بات بتائیں، ایک سوال کرتا ہوں کہ ایک دل میں جب انسان ایک دل میں محبت کرتا ہے اس کے دشمن سے جب ہم محبت کریں گے تو ظاہراً مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ کے والد کو کوئی قتل کر دے تو کیا آپ اپنے والد سے جب محبت کرتے تھے، کیا آپ کے اپنے والد سے کے قاتل سے بھی آپ محبت کریں گے؟ یہ عقل ہی تسلیم نہیں کرتی۔ اور انسان اگر عدل اور انصاف کرے تو اس چیز کا تقاضا نہیں کرے گی کہ ہم اپنے والد سے بھی محبت کریں اور اس کے قاتل سے بھی محبت کریں۔ لہٰذا اسی طرح آپ پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو قریبی افراد تھے، ان کی اولاد تھی یا ان کی طرف سے جو چنے ہوئے افراد تھے، ہم ان کے بارے میں یہی کہیں گے، جو بھی ان کے قریبی افراد تھے ہم ان سے محبت کریں گے، ہم ان سے تولا کریں گے۔ جو بھی ان کے مد مقابل میں آیا ہے ہم ان سے اظہار نفرت کریں گے، ان سے ہم تبرہ کریں گے۔ ہم کم سے کم ہم اتنا یہی کہیں کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ان سے اظہار نفرت کرتے ہیں، ہمارے ان کے کردار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن کن لوگوں کو اپنا قریبی قرار دیا۔ کئی مقامات پر رسول خدا نے مولا علی علیہ السلام کو اپنا جانشین قرار دیا، کئی مقامات پر اپنا ولی قرار دیا، اپنا وصی قرار دیا۔ لہذا جو بھی حضرت علی علیہ السلام سے محبت کرے گا ہم بھی اس سے محبت کریں گے، اور حضرت علیہ السلام سے ہم اظہار محبت کرتے ہیں۔ ان کے مد مقابل میں جو بھی آیا ہے ہم ان سے اظہار نفرت کرتے ہیں، یعنی حضرت علی علیہ السلام سے ہم اظہار محبت کریں گے، ان کے محبت کرنے والوں سے بھی محبت کریں گے۔ ان کے مد مقابل میں جو آئے گا، جو ان کے دشمن ہوں گے، ہم ان سے اظہار نفرت کریں گے اور ان سے ہم اظہار برات اختیار کریں گے، ہم ان سے تبرہ کریں گے۔ لہٰذا اسی طرح دیکھا جائے کہ جب جنگ صفین ہوئی، جنگ صفین میں 70,000 افراد قتل ہوئے۔ حضرت علی علیہ السلام کے مقابلے میں جو بھی آیا ہم ان سے اظہار برات کرتے ہیں۔ اسی طرح جنگ جمل ہوئی، جو بھی حضرت علی علیہ السلام کے مد مقابل میں آیا ہم اس سے اظہار نفرت کرتے ہیں، ہم تبرہ کرتے ہیں، یعنی ہمیں ان کے کردار سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں ان سے نفرت ہے۔ ہم ان سے کم سے کم ہم اتنا یہی کہیں گے کہ ہم ان سے محبت نہیں کرتے۔ اسی طرح حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دور میں جس نے بھی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اذیت دی، ان کے مد مقابل میں آیا، ان کا حق چھینا، تو ہم ان سے اظہار برات کرتے ہیں۔ ہم کم سے کم اتنا ہی ہے کہ ہم ان سے کبھی بھی محبت نہیں کر سکتے، ہم ان سے اظہار برات کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے مذہب میں، مذہب امامیہ، مذہب تشیع میں واجبات میں سے، فروع دین میں سے ہے، جس طرح نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، خمس واجب ہے، جہاد واجب ہے، امر بالمعروف واجب ہے، نہی عن المنکر واجب ہے، تو اسی طرح تولا بھی واجب ہے اور تبرہ بھی واجب ہے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالی اور ان کے برگزیدہ بندے، انبیاء
اور اوصیاء اور مومنین سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی کے اور ان کے برگزیدہ بندے انبیاء اور اوصیاء اور مومنین سے جب ہم اظہار محبت کرتے ہیں، یہ تو ہمارا تولا کہلائے گا، یہ تولا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی اور ان کے برگزیدہ بندے انبیاء اور اوصیاء اور مومنین سے جو بھی دشمنی کر رکھے گا، جو بھی دشمن ہے ان کا، جو بھی ان کا مد مقابل ہے، چاہے کوئی بھی ہے، تو ہم ان سے اظہار نفرت کرتے ہیں، اظہار برات کرتے ہیں، اور ان سے ہم کبھی محبت نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح جب ظالم اور مظلوم برابر نہیں ہو سکتے، قاتل اور مقتول برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح جس سے ہم محبت کرتے ہیں اور جس سے ہم نفرت کرتے ہیں، یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ خداوند متعال سے ہم دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں صحیح معنوں میں تولا اور تبرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے جب جنگ صفین ہوئی تھی تو مد مقابل والے حضرت علی علیہ السلام کے مد مقابل والے سب و شتم کر رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے، تو حضرت علی علیہ السلام کے لشکر میں سے بھی گالیاں دینا جب شروع کی تو حضرت علی علیہ السلام نے منع کیا۔ نہج البلاغہ میں ذکر موجود ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ انا لا احب ان تکون سبابین، کہ میں نہیں پسند کرتا کہ تم بھی انہی کی طرح گالیاں دینے والے بنو، میں چاہتا ہوں کہ ان کے کردار کو ظاہر جو کرو، کہ جو ان کا کردار ہے ان کو ظاہر کرو تاکہ لوگ ان سے نفرت کریں۔ اسی طرح جب میں نے آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا تو وہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ فلما تبین منہ، جب ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے چچا آزر کے بارے میں پتہ چلا کہ انہ عدو اللہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان سے اظہار برات کی تھی اور ان سے نفرت کا اظہار کیا تھا۔ اتنا ضرور یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے لا تعلقی اختیار کر لی تھی۔ یہ ذکر موجود نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو گالیاں دی ہوں، تو گالیاں دینا یہ ہمارے تبرہ کا معنی اور مفہوم پہ صدق نہیں کرتا، بلکہ اظہار نفرت کرنا اس مفہوم پر دلالت کرتا ہے۔ لہٰذا خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند کریم ہمیں بوسیلہ اہل بیت اطہار ہمیں صحیح معنوں میں تولا اور تبرہ صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔